کیا مرد سینے کے بال کاٹ سکتا ہے؟ اگر سینے کے بال اس لیے کاٹ رہا ہے خواتین کی مشابہت میں، جیسے گے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت جیسے نظر آئیں، تو حرام ہے۔ اور اگر وہ ویسے ہی کاٹ رہا ہے، پسینہ جم جاتا ہے اس کے اندر، کوئی زینت مقصد نہیں ہے، پسینہ جم جاتا ہے اور اس کو الجھن ہو رہی ہے تو کاٹ سکتا ہے۔ لیکن کیوں کاٹے بھائی؟ ہمیشہ سے مردوں کے سینوں پہ بال رہے ہیں، آج تک یہ رواج نہیں دیکھا کہ مرد سینے کے بال اکھاڑتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس عمل سے اوائڈ کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ باقی جواز کاٹنا جائز ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ چپل پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، چپل کا بھی غسل ہو جائے گا۔ کیا پب جی کھیلنا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن فضول ٹائم ویسٹنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ بیکار اور لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی، اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، وہم والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغویات سے اجتناب کرتے۔ تو ایک ایسا کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ، سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ محمد خالد انڈیا سے، دل بہت کرتا ہے نماز پڑھنے کا، مگر ہر روز کل کل کر کے زندگی گزر رہی ہے، میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا، توبہ نہیں قبول کروں گا۔ دیکھو اللہ کی نظر میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم فرض نماز ہے، کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کل کل کرتے کرتے موت آ جائے گی، فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا اور بولے گا چل بھائی اب نکل پتلی گلی سے۔ پھر آپ بولو گے نا میں اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ کہے گا نہیں اب نہیں، جو مرضی کر لے اب نہیں قبول ہوگی توبہ۔ ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی، یہ کل کبھی نہیں آتی۔ اور کبھی نماز چھوٹ جائے تو اپنے آپ کو سزا دو، پابندی کریں نماز کی۔ اسی طرح تبلیغ میں لگا لیں وقت، انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، 4 مہینے کے لیے نکل لو تبلیغ میں، عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ نماز کی۔ اب شیطان آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں، جب تبلیغ میں نکلوں گا تو پھر نماز شروع کر دوں گا۔ بھائی نماز ابھی شروع کرو، لیکن ساتھ ساتھ تبلیغ میں نکلنے کی بھی تیاری کر لو۔ صاحب خان کہتے ہیں سعودی عرب سے، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے حرام ہو، تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور میں سعودیہ میں جاب کرتا ہوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ دیکھیں جو سعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے رجوع کا بھی وہی طریقہ ہے جو پاکستان میں جاب کرتے ہیں، وہ طریقہ یہی ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے بیگم کو بول دیا کہ تم حرام ہو، ایک دفعہ بولا ہے تو ایک طلاق ہو گئی ہے، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب نکاح ختم، کیونکہ حرام کا لفظ ہمارے عرف میں اب طلاق بائن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں، بیوی اگر راضی ہے تو آپ سے نکاح کرے گی، اور نہیں راضی ہے تو اس کی مرضی نہ کرے، تو بیوی کو راضی کر لیں، آپ نکاح کر لیں، اور نکاح میں جو ہے آپ پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھائی آپ میری طرف سے قبول کر لیں اور فلانی خاتون سے میرا نکاح کرا دیں، تو وہ کسی بھی عالم سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کا نکاح کرا۔ اگر کوئی کرسچن لیڈی مسلمان کو مدد کے طور پر پیسے دے تو کیا مسلمان کے لیے وہ پیسے حلال ہیں؟ کیا وہ ان پیسوں کو اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔